حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت کے لگائے گئے ٹیرف سے $600 بلین کے قریب ریونیو حاصل ہو رہا ہے اور اس سے امریکہ پہلے سے زیادہ معاشی طور پر مضبوط ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرفز صرف آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کو بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرف پالیسی کے حق میں سپریم کورٹ کے اہم پہلوؤں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ان کی ٹریڈ پالیسی امریکہ کے مفاد میں ہے اور ملک کو زیادہ طاقتور بنا رہی ہے۔ بھارت کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کا غیر ضروری سفر فی الحال نہ کیا جائے کیونکہ وہاں سرکشا صورتحال غیر یقینی بنی ہوئی ہے۔ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے مطابق جو بھارتی شہری پہلے سے ایران میں موجود ہیں انہیں احتیاط برتنے، پروٹیسٹ اور جماوڑوں سے دور رہنے سے اور ایمبیسی کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ منسٹری نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ ابھی تک ایمبیسی کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوئے وہ فوراً اپنی رجسٹریشن کروا لیں۔ ایڈوائزری میں واضح کیا گیا ہے کہ حالات نارمل ہونے تک یہی ہدایت برقرار رہے گی۔ ریلائنس انڈسٹریز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی جام نگر ریفائنری نے پچھلے 3 ہفتوں سے رشین کروڈ آئل ریسیو نہیں کیا اور جنوری میں بھی کسی شپمنٹ کی توقع نہیں ہے۔ کمپنی نے میڈیا رپورٹس کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ رشین آئل لانے کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں۔ ریلائنس کے مطابق انہوں نے پہلے ہی اپنی ایکسپورٹ اونلی یونٹ کے لیے رشین کروڈ کا استعمال روک دیا تھا اور کہا کہ اس معاملے پر پھیلائی جا رہی رپورٹس حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ویسٹ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن پر الزام لگایا ہے کہ SIR کے لیے BJP کے IT سیل کے تیار کردہ موبائل ایپس کا استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے اسے غیر قانونی اور جمہوری روایات کے خلاف بتایا اور کہا کہ اس سے اصلی ووٹرز کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی اس معاملے کو برداشت نہیں کرے گی اور قانونی سطح پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نکیتا گوڈیشالا کے قتل کے معاملے میں نئی اور حیرت انگیز تفصیلات سامنے آئی ہیں، جہاں ان کے گھر والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قتل محبت نہیں بلکہ پیسے کے ڈسپیوٹ کا نتیجہ تھا۔ نکیتا کے والد نے کہا کہ جسے ایکس بوائے فرینڈ بتایا جا رہا ہے وہ اصل میں نکیتا کا فلیٹ میٹ تھا جسے نکیتا نے ادھار دیے ہوئے پیسے واپس مانگنے کے لیے بلایا تھا، لیکن جب رقم واپس مانگی گئی تو اس نے نکیتا پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا اور فراری اختیار کی، جس کے بعد ملزم کو بھارت کے تمل ناڈو سے گرفتار کر لیا گیا اور معاملے کی جانچ جاری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے AIMIM لیڈر وارث پٹھان نے کہا کہ اگر ڈیٹا پر نظر ڈالی جائے تو جیلز میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے، جبکہ مسلمان بستیوں میں سرکاری سکولز اور کالجز کم اور پولیس اسٹیشن زیادہ دکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے سب سے بڑی مشکل انصاف کی کمی ہے اور مسلمان تعلیم اور معاشی طور پر پچھڑے ہوئے ہیں، جس کی تصدیق مختلف کمیٹی رپورٹس بھی کرتی ہیں۔ وارث پٹھان نے کہا کہ ممبئی ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی BJP حکومت نے 11 سالوں سے مسلمانوں کو تعلیمی ریزرویشن نہیں دیا۔ AIMIM چیف اور لوک سبھا MP اسد الدین اویسی نے مہاراشٹرا کے ناندیڑ میں ریلی کے دوران کہا کہ BJP اور ان کے اتحادی وقف بورڈ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مسلم اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسد اویسی نے کہا کہ وقف ایکٹ کے ذریعے مسجدوں اور درگاہوں پر قبضے کا راستہ بنایا جا رہا ہے جو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آنے والے میونسپل الیکشنز میں BJP، اجت پوار کی NCP اور ایک ناتھ شنڈے کی شیو سینا کو ووٹ نہ دے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان کو جواب دے۔ اتر پردیش میں اسپیشل انٹینسو ریویژن کے بعد ڈرافٹ الیکٹورل رولز جاری کیے گئی جس میں 2 کروڑ سے زیادہ ووٹروں کے نام ہٹا دیے گئے۔ الیکشن اتھارٹیز کے مطابق یہ نام یا تو وفات پا چکے افراد، پرماننٹ طور پر شفٹ ہونے والے لوگ یا ڈپلیکیٹ انٹریز کے زمر میں آتے تھے۔ حکمران اداروں کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے نام چیک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی غلطی ہو تو کلیم یا آبجیکشن داخل کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جس کے بعد فائنل ووٹر لسٹ جاری کی جائے گی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر VC سجنا نے پلیٹ فارم ایکس پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد والوں
पतंग उड़ाओ और खुशी मनाओ, लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बच्चों, राहगीरों और बाइक सवारों के लिए शदीद खतरा है। उन्होंने कहा कि संक्रांति हो या कोई और दिन, सिर्फ सेफ मांझा ही इस्तेमाल करें। कमिश्नर ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर कोई चाइनीज मांझा छुपा कर रखे, बेचे या इस्तेमाल करे तो कानून खामोश नहीं रहेगा और ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि पुलिस आपके साथ है, आप भी पुलिस का साथ दें ताकि हैदराबाद महफूज रह सके। तेलंगाना सरकार ने संक्रांति के मौके पर स्कूल्स के लिए छुट्टियों का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक रियासत भर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 10 जनवरी से 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने कहा है कि ये फैसला संक्रांति और कनुमा त्योहारों को मद्देनजर रखकर लिया गया है, ताकि बच्चे और उनके घर वाले इत्मीनान से त्योहारी दिन मना सकें। स्कूल्स 17 जनवरी से दोबारा खुलेंगे और पढ़ाई का सिलसिला मामूल के मुताबिक शुरू होगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।